بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک آدمی نے درخواست کی کہ اسے جانوروں کی زبان سکھا دیں تاکہ وہ ان کی باہمی گفتگو سمجھ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس بات کو چھوڑ دے کیونکہ اس میں کئی خطرات پوشیدہ ہیں۔ وہ شخص عرض کرنے لگا، آپ اللہ کے نائب ہیں، میری گزارش قبول فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ نہ ہو کہ تو کل کو پچھتائے، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ تیرے لیے کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی نقصان دہ ہے۔ بارگاہ الہی سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اس کی خواہش پوری کر دے۔ اس شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اچھا، سارے جانوروں کی زبان نہ صحیح، صرف میرے گھر پالتو جانور کتے اور مرغ کی زبان سکھا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ، آج سے دونوں جانوروں کی بولی پر تجھ کو قدرت حاصل ہوگی۔ یہ سن کر وہ شخص خوشی خوشی اپنے گھر چلا گیا۔ صبح ہوئی تو خادمہ نے دسترخوان جھاڑا، اس میں سے رات کا بچا ہوا روٹی کا ٹکڑا زمین پر گر پڑا۔ مرغا وہ ٹکڑا اٹھا کر لے گیا۔ ادھر وہ شخص سن رہا تھا۔ کتے نے مرغے سے کہا، اے دوست، تو دانہ دنکا کھا کر بھی پیٹ بھر لے گا، اگر روٹی کا ٹکڑا مجھے دے دو تو میرا گزر بسر ہو جائے گا۔ مرغ نے کہا، میاں صبر کرو، خدا تمہیں بھی دے گا، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا، تم پیٹ بھر کر کھانا۔ وہ شخص ان کی گفتگو سن رہا تھا، فوراً اٹھا اور اپنا گھوڑا بیچ آیا۔ دوسرے دن بھی روٹی کا ٹکڑا مرغ لے اڑا۔ کتے نے غصے میں آ کر مرغ سے کہا، فریبی، یہ دروغ گوئی کب تک چلے گی؟ تو جھوٹا ہے۔ مرغ نے کہا، تو سچائی سے محروم ہے۔ تو گھوڑا دوسری جگہ مر گیا۔ مالک نے نقصان سے بچنے کے لیے گھوڑا بیچ دیا تھا۔ فکر نہ کر، اس کا ایک اور اونٹ مر جائے گا۔ یہ سن کر مالک اٹھا اور دوسرا اونٹ بھی بیچ آیا۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ تو کتے نے کہا، تم جھوٹے ہو، آخر کب تک مجھے فریب دو گے؟ مالک اپنی ہوشیاری پر خوش تھا، کہنے لگا، میں نے یہ زبان سیکھی ہے، قضا قدر کا رخ پھیر دیا ہے۔ چوتھے دن کتے نے مرغ سے کہا، اے مرغ، تیری پیشین گوئیاں کیا ہوئی؟ تیری مکاری اور جھوٹ کب تک چلے گا؟ مرغ نے کہا، یہ ناممکن ہے کہ میں یا میرا ہم جنس کوئی جھوٹ بولے۔ مالک نے اپنا مال تو بچا لیا لیکن اپنا خون کر لیا۔ ایک نقصان 100 نقصانات کو دفع کرتا ہے۔ جسم اور جان کا مال جان کا صدقہ بن جاتا ہے۔ بادشاہوں کی عدالت سے سزا ملے تو مال کا جرمانہ ادا کر کے جان بچ جاتی ہے، لیکن قضاء الہی سے بے خبر ہوتے ہوئے بھی جو آدمی اپنا مال بچاتا ہے وہ نادان ہے۔ اگر وہی مال اس سے صدقہ ہو جاتا تو اس کی بلا ٹل جاتی۔ اب یقیناً کل مالک خود مر جائے گا، اس کے وارث اس کی وفات پر گائے ذبح کریں گے۔ گھوڑے اور اونٹ اس نادان کی جان کا صدقہ تھا۔ وہ مال کے نقصان سے تو بچ گیا لیکن اپنی جان گنوا بیٹھا۔ مالک نے اپنی موت کی پیشین گوئی سنی تو تھر تھر کانپنے لگا، گرتا پڑتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ روتے ہوئے کہنے لگا، اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، میری دستگیری فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر کہا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی روکا تھا، اس بات کو چھوڑ دو، اس میں کئی خطرات پوشیدہ ہے، لیکن تو نہ مانا۔ اب تیر کمان سے نکل چکا ہے، میں تیرے لیے ایمان کی سلامتی کی دعا کرتا ہوں۔ یہ سن کر اس شخص کی طبیعت بگڑنے لگی اور وہ کہنے لگا، اس کی موت کی علامت تھی۔ اس کو گھر لے جایا گیا۔ گھر پہنچتے ہی وہ مر گیا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔